दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं हमारे अस्करी बुज़ुर्ग हज़रत बाजवा साहब, ज़ाहिर है सूबा नजद के दारुल हुकूमत और ओवरऑल सऊदीया के दारुल हुकूमत, गोया मरकज़ नजद में पहुँचे। वहाँ के शाहों को सलाम करना था। शर्फ बाजियाब भी सुना है नहीं मिला, ना ही शाह साहब मिले, ना ही जो मुस्तकबिल के शाह हैं और मौजूदा अमली तौर पर शाह हैं यानी मोहम्मद बिन सलमान। तो बड़ी मेहनत समाजत के बाद जिन्होंने शर्फ बाजियाब भी समझा, बख्शा, यानी द वन हु एडमिटेड हिम टू हिज प्रेजेंस, उनका नाम है खालिद बिन सलमान, यानी मोहम्मद बिन सलमान के भाई। तो वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी जो प्रोटोकॉल बनता है एक आर्मी चीफ का, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के बराबर ही बनता होगा, बल्कि उससे भी लेसर है। तो बहरहाल और फिर ये भी उन्हें पता है कि इनके सीनियर उनके बटमैन हैं, उनके भाई या उस ख़ानदान के, तो ये भी मुस्तकबिल के बटमैन पोटेंशियली हैं, तो उनका प्रोटोकॉल यही बनता था। लिहाजा उन्होंने चंद मिनट जो हैं वो अता फरमाए। लेकिन इसमें एक सूदिंग बात ये है कि ये जब बात कन्फर्म हो गई उनकी, यानी वहाँ जो इंटरेक्शन हुआ या अदरवाइज़ जो फॉरेन ऑफिस का इंटरेक्शन है, कि सऊदी अरब जो है इस वक्त फ़िलहाल फौरी तौर पर जिस तरह यूएई ने कबूल किया है इसराइल को, उस तरह नहीं कर रहा। तो उसका एक ज़िमनी फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान के जो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म उन्हें थोड़ी जुर्रत हुई, क्लैरिटी आई कि क्योंकि उनके यहूदियों के साथ तो आपको पता है कि ज़ाती रिश्तेदारी है, तो उस वाले से बहुत सारे लोगों को उन पर शुबा है, उनके क्रीडेंशियल्स जो हैं वो डेंटेड हैं, इस मामले में मशकूक हैं कि एक तो यहूदियों के साथ रिश्तेदारी है और खून की रिश्तेदारी है, सो टू से। और ज़ाहिर है उनकी मेज़बानी से ही वो शर्फ हासिल करते हैं जब भी लंदन जाते हैं, और उनकी औलाद उनकी ज़ेर तरबियत है। एक ये बात, और दूसरा जो मुख्तलिफ उन्होंने आज तक 2 सालों में उन्हें शौक़ भी बहुत है टास्क फोर्सेस, काउंसिल्स, कमेटीज़, कमीशंस वगैरह बनाने का। तो उन्होंने जहाँ भी जितनी भी बनाई उसमें कहीं ना कहीं कोई सर जो है दाएं बाएं आगे पीछे किसी कादियानी का निकल आता। और इसके अलावा भी यानी बकौल उनके वो रियासत मदीना सानी बनाना चाहते हैं, तो उनके दोस्तों में जो उनकी बेड तक भी रसाई रखते हैं, आपको पता है कि वो गवैये टाइप लोग भी मौजूद हैं जिनकी यानी दीन के साथ जो एलर्जी है बड़ी वेल नोन है। यानी कुरान पाक के मुतल्लिक़ आपको पता है कि उस शख्स के रिमार्क्स, एक जो सलमान अहमद टाइप चीज़ है, कोई गवैया टाइप आदमी है, उसकी कितने और उनकी कितनी कुर्बत है। मतलब ये कहने का है कि ये सारी चीज़ें जब सामने रखते हैं तो फितरी तौर पर शक व शुबहात पैदा होते हैं। यानी अगर कोई शराब खाने से शख्स निकलता है या उसके इर्द गिर्द अक्सर शराबी नज़र आते हैं, तो उस पर अगर कोई शक करता है कि ये शराब पीता होगा, तो वो शक इतना अनफाउंडेड नहीं है। हो सकता है वो ना पीता हो, लेकिन सराउंडिंग ऐसी है, ऐसा करीना मौजूद है कि लोग इस अंदाज से उसके मुतल्लिक़ सोचें। तो खान साहब के साथ भी ये मसाइल हैं कि जब भी वो कोई काउंसिल, टास्क फोर्स, कमीशन वगैरह बनाते हैं, अमूमन उसमें कोई ना कोई ऐसी सिरी निकल आती है जो कादियानी होती है। तो उन ज़ाहिर है फिर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और फिर जो उनकी रिश्तेदारी है वो भी वेल नोन है, तो उनका अंदाज़ ज़िंदगी भी ऐसा ही है। तो ये सारे मामलात सामने रखें तो उनके लिए बेहतरीन हल यही था कि जो उन्होंने किया। लिहाजा उन्होंने 2 टोक अंदाज में ये बात की कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा।
یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو کسی حد تک مطمئن کرنے کی ایک کوشش ہے، بلکہ خان صاحب کے ذاتی قد کاٹ کے لیے یا ان کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت مثبت بات ہے کہ پاکستان نہ تسلیم کرے گا، نہ کوئی خواہش رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک طرف تو یہ مثبت بات ہے، ظاہر ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور خان صاحب کو کم از کم چلو فیڈ بیک ہی سعودیوں سے ملی یا کہیں سے ملی، جس نے بھی سمجھایا یا اپنے ان کے زرخیز مائنڈ میں یہ بات آ گئی، جو بھی ہوا، لیکن یہ آؤٹ کم جو ہے اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. اس سلسلے میں خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم کسی ایک معاملے پر آپ نے ایک کلیئر لائن لی ہے اور یہ لائن آپ کو فائدہ دے گی. اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب خود یو ٹرنس کی افادیت کے بڑے زبردست قائل ہیں، بلکہ یو ٹرنس یا دوسرے لفظوں میں جھوٹ کو باقاعدہ باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں. اس لیے ہمیں یعنی یہ شبہ ہے، ہمیں یہ شک پڑتا ہے، ہمارا یعنی اس میں سوء ظن سمجھ لیں کہ کہیں وہ مکر نہ جائیں جی. اس لیے کہ آج تک انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں جن میں بھی کوئی سبسٹانس یا مثبت بات تھی، ہر ایک سے نہ صرف مکرے ہیں بلکہ انتہائی خوفناک حد تک اس سے اپوزٹ نہ صرف موقف اپنایا، عمل اس سے اپوزٹ کیا. تو اس لیے اللہ کرے کہ اس پر وہ یو ٹرن نہ لیں. اور اس کی اس طرح کی بات یعنی بنتی ہے جس طرح بعض لوگ جو ویسٹ میں ہیں ان کے متعلق مزاحاً یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں اس لیے کہ طلاق دے سکیں، کیونکہ بغیر شادی کے طلاق ہو نہیں سکتی، اس لیے وہ احتیاطاً پہلے نکاح کرتے ہیں تاکہ وہ موزوں وقت پر طلاق دے سکیں. اس طرح خان صاحب بھی جو ہیں وہ کوئی اس قسم کے بیانات بعض اوقات اس لیے دیتے ہیں تاکہ کل یو ٹرن لے سکیں. ظاہر ہے پہلے کوئی بیان نہ دیا ہو، ایسا کوئی ڈکلیریشن نہ ہو موجود، تو یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. تو اور یو ٹرن لینا کیونکہ ثواب کا کام ہے. تو اس حوالے سے خان صاحب نے اب پتہ نہیں اس کی پیش بندی کی ہے یا حقیقی معنی میں یہ پالیسی ان کے ذہن میں ثابت ہوئی، لیکن تا وقت کہ وہ یو ٹرن لیں اس سے پہلے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں. اب یہ کہ باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب گئے تھے شرف بازیابی لینے اور منت اللہ کرنے. یعنی اگر کوئی شاہ اس لیول کا کسی کو شرف بازیابی دے دے تو اسے بالکل خالی ہاتھ لوٹانا اس کے شایان شان نہیں ہوتا. لہٰذا وہ عام طور پر ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ ملتے ہی نہیں ہیں، یعنی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتے، کسی چھوٹے موٹے اور شخص کو کہتے ہیں کہ ان کو ڈیل کر لیں. یہی ہوا وہاں پر کہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر، جو ویسے تو ان کے بھائی ہیں محمد بن سلمان کے، لیکن ایک آفیشیل جو سٹیٹس ہے وہ باہر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کا ہے، ایون منسٹر کا بھی نہیں. تو باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب ان کے گوڈے گٹے ہی پکڑ کے ظاہر ہے اب اور کیا کریں. تو ISPR نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ خالد بن سلمان سے یہ بات ہوئی ہے. اب بات کیا ہوئی ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس پر ابھی تک کوئی کلیئر کٹ معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ضمنی نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے یہ سمجھ لیا کہ سعودی عرب فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر رہا اسرائیل کو، لہٰذا ہم بھی اسی طرح کا بیان دے دیتے ہیں، اور خان صاحب نے دے دیا ہے. اب بات رہی کہ وہ یعنی پیسے ساڑھے کروڑ وغیرہ وغیرہ، ابھی تک اس پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ان کا نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ چلو اگلے پیسے تو تھوڑا ڈیلے شاید ہو ہی جائیں، یا وہ تھوڑا جھاڑ جھوڑ کر پھر کہیں کہ چلو 2 مہینے بعد دے دیں، لیکن بہرحال مراسم جو ہیں وہ پہلے کی طرح پرجوش نہیں ہیں. اور پرجوش نہ ہونے کا سبب وہ خالد مسعود خان کہتے ہیں نا کہ وہ مزاحیہ انداز میں کہ یعنی شادی نہ ہونے کا سبب اس کا ابا تھا، ایسا لبا تم نے کہاں سے لبا تھا. تو یہ باجوہ صاحب سے پوچھیں، اگر انہوں نے خود نہیں یہ بٹن دبایا ہوا شاہ محمود کا کہ یہ ایسا بیٹا تمہیں کہاں سے لبا تھا، ایسا نکاح کہاں سے لبا. تو یہ ان کے اپنے لگائے ہاتھوں سے لگائے ہوئے صنم ہیں جو غیر ضروری بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر بزرگ جو ہیں وہ بن کے گئے ہیں. بعض اوقات بزرگ اس انداز سے بھی بنتے ہیں کہ وہ کسی نے شادی کروانی ہو نا، اور
دو نمبر معاملہ ہو تو یعنی والدین سے پرے پرے اور بات کرتا. ویسے بھی مزاحن فلموں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شخص دوست کو بزرگ بنا کر بھیج دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی بزرگ ویسے تو وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا یا صدر کو، لیکن یہاں پر بزرگ ہیں منسٹر سے بھی جن کا بہت چھوٹا رینک ہے اصولاً. یہ الگ بات ہے کہ وہ آئین سے یعنی غداری کرتے ہوئے قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کی دھمکیاں باقاعدہ دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ زبردستی کے بزرگ ہیں. تو اس دفعہ جو پروٹوکول انہیں ملا ہے وہ ان کی شایان شان ملا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یعنی ہم ان کی یعنی جس وجہ سے وہ ناراض ہوئے ہیں، ایک تو یہی فوری بیان شعلہ بیانی، اور دوسرا یہ ہے کہ متعدد مختلف فضا میں مختلف باتیں ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کلبھوشن کو بھی چھوڑیں، وہ یہ چاہتے ہیں کشمیر کا ذکر کم کیا کریں اور مودی کو بھی اپنا بزرگ ثانی ہی سمجھیں جیسے باجوہ صاحب ہیں. اسی طرح ان کے مفادات جہاں پر ہیں، مثلا ترکی ملیشیا کے ساتھ قربت کم رکھیں، ایران کے ساتھ قربت کم رکھیں، اور ہمارے روح سخن کو دیکھا کریں، ہمارے مزاج کو دیکھا کریں کہ جس طرح ہم بات کریں، جس طرح ہمارے چہرے پر تاثرات ہوں، اپنی پالیسی اس انداز میں چلایا کریں تاکہ ڈالر جو ہیں وہ آپ کے ہونٹوں تک اور ہاتھوں تک پہنچتے رہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں، خدا حافظ.